بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کی ذات مبارکہ جب سیاست میں وارد ہوئی تو ان کے پیش نظر کچھ اپنی جو مقبولیت تھی، جو اپنی جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں بڑھوتری کرنا تھا، اضافہ کرنا تھا۔ آج جب پیچھے نظر ڈالتے ہیں اور عمران خان جہاں آج پہنچے ہیں یا کھڑے ہیں تو وہ بہت کچھ گنوا چکے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ پتہ نہیں کس طرح ایک مطابقت رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک نعرہ لے کے آئے تھے انصاف کا، اور جو باتیں فرماتے رہے ہیں، لوگوں نے سچ بھی سمجھا جو ان کو ماننے والے تھے کہ جی طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، کمزور کو انصاف دلانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کہا۔ بہرحال اب کیا کہا جائے، ہر چیز کے لیے تو ان کے پاس دو تین پہلو ہیں۔ یہی نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی صورت میں جتھا بھی بنا چکے ہیں۔ 2008 کے الیکشن میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ باقاعدہ الیکشن کی پلاننگ کرتے رہے، پھر بائیک آؤٹ بھی اکٹھا کیا، میٹنگ بھی نواز شریف صاحب کے گھر میں جب واپس آئے ان کی ہوتی رہی۔ میرا موضوع جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے 10-15 دن سے، 20 دن سے، 3 ہفتوں سے نوٹیفیکیشن اور ٹی ایل پی، ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، اور میں بھی اس پہ سیر حاصل بحث کر چکا۔ پرسوں تو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے میں تفصیل سے بتا دیا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ جب آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں وہی معاہدہ اس پہ عملداری ہوگی۔ مجھے اس میں صرف عمران خان صاحب کی جو عزت پامال ہوئی ہے، جو ان کی سیاست کا جنازہ نکلا ہے دونوں ایشوز کے اوپر، میں نے کہا یہ دونوں مماثلت ہے۔ دونوں ایشوز کے اوپر ایک اور پہلو کہ پاکستان افواج کے جو سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب ہیں، ان کا جو رول ایک مثبت رول سامنے ہے، ایک ایسا مثبت رول کہ جس میں نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی ان کے حوصلے، اور جو ان لائک ایک جو جرنیلوں کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں ریٹریٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اتنا سٹینڈ نہیں لینا چاہیے۔ لوگ اس پہ، میرے ساتھی اس پہ شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر کوئی ہے کچھ سپیس دینی چاہیے تو اس میں فراخ دلی ہے۔ اب اس رول کے اندر جو باجوہ صاحب کا ابھر کے آیا ہے کہ ٹی ایل پی کا معاہدہ بھی انہوں نے کیا، اور وزیر اعظم کی جو میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ جو 35 علماء بیچارے بڑی تیاریوں کے ساتھ اور اپنی داڑھی چمکو کے، تیل ویل لگا کے، اور بڑا سارا جیسے ہوتا ہے کلہ والے کپڑے پہن کے وزیر اعظم صاحب کو ملنے پہنچ گئے تھے، اور پھر 12 رکنی کمیٹی بھی بنی۔ تو وہ حامد سعید کاظمی صاحب چونکہ بڑے ایک سیدھے سادھے آدمی ہیں، تو وہ تو ایک دو ٹی وی پروگرام میں دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا مفتی منیف صاحب کا۔ اور ظاہر ہے کہ مفتی منیف صاحب کا معاہدہ ہوا، اور یا شاہ محمود قریشی صاحب کی جو کمیٹی تھی وہ سارا جنرل باجوہ صاحب کی زیر نگرانی ہوا، یا انہوں نے کنڈکٹ کرایا، یا مفتی منیف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے، یا ان کے جو ہے آشیرواد کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے کرایا۔ اس سے سیاسی حکومت مزید کمزور ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کا امیج جو ہے مزید مضبوط ہو کے سامنے آئے۔ میرے جیسے لوگ جو کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسودگی کی بات نہیں ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی تعریف نہ کرنا بھی کوئی زیادتی ہے، باوجود ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچے۔ اور میرے جیسے بندے سے جن کا سٹینڈ یہ کہ جو عمران خان صاحب کی دشمنی کو بھی بالائے طاق ایک سائڈ پہ رکھ کے اس معاملے میں کنونس ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جس کا جو رول ہے وہی ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جس طریقے سے انہوں نے سارے سیاست کو نقصان پہنچایا ہے، 2018 کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست کو
ٹف بالا کر کے یا ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہوا. پھر اس کے بعد مسلسل جیسے آتا رہا. اس کی انتہا نوٹیفیکیشن کے اوپر ہو گئی, جہاں پہ ایک ایسا عمل جو وزیر اعظم نے خود کرنا تھا, اس میں وزیر اعظم اتنے اپولوجیٹک ہو گئے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کے اوپر وہی جس کہتے ہیں کہ جیسے کوئی گن پوائنٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے یا بادل خواستہ کیا جائے یا مینگنے ڈال کے کیا. اور ٹی ایل پی کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ جب 2018-2019 میں دھرنا ہوا, جس کے بعد خادم حسین رضوی صاحب گرفتار بھی کر لیا گیا, تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری تو بایات کی مار ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ شاید مسلم نون کی حکومت کے وقت میں جب ہم نے ان کو باہر نکالا تو ہماری ان کو پیچھے سے طاقت حاصل تھی, اب وہ طاقت نہیں ہے, چنانچہ ہم اس کو بازو مروڑ کے ایک طرف رکھ دیں گے. پتہ جو حکومت یہ نہ سمجھ سکے کہ کس سیاسی جماعت کے پیچھے یا کس مذہبی جماعت کے پیچھے لوگوں کی کتنی حمایت ہے, اور وہ آرام سے تحلیل نہیں ہو سکتی, اس حکومت کا بندہ کیا کہہ سکتا ہے. چنانچہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے چند مہینے گرفتار رہے, اور لگتا تھا کہ بالکل قصہ پاری نہ بننے کو ہیں کہ یکدم 2019 میں وہ پھر تھوڑے سے نکلے, اور 2020 میں پھر جب دھرنا شروع کیا دوبارہ آئے. ہر دفعہ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کرو فرق کے ساتھ ٹی وی پہ آئے, انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اور تکلیف یہ ہوئی ہے کہ ہر دفعہ انہوں نے یو ٹرن لیا. کئی چیزیں اخباروں میں چھپ چکی, کئی چیزیں ان کی نشری تقریریں تھیں ٹی وی پہ آئی, کئی چیزیں ویسے عوام میں دور فریق ثانی کی طرف پھیلائی گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایک کو یہی کہا کہ میں جو ہے ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں بلیک میل نہیں ہوں گا. لیکن جو بندہ خود نیچر نیپ, ابھی ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, جو خود لوگوں کو بلیک میل کرنے والے ہوں, جو لوگوں کے لیے اس طرح کا نظام وضع کریں کہ لوگ بلیک میل ہوں, وہ اس نے کیا نہیں ہونا. چنانچہ یہی ہوا, پھر روزوں میں جا کے ان سے معاہدہ کر لیا, جیل میں جا کے سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ, وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, اور پھر یہ اپنی بات سے منحرف ہو گئے, مکر گئے, پیچھے ہٹ گئے. تو یہ اس سے ایک نئے تنازع نے جنم لیا. وہ جب پھر نکلے تو سعد رضوی صاحب تو پچھلے 5-6 مہینے سے جیل میں ہیں, رمضان المبارک سے وہ جیل میں گئے ہیں, اور اب تحریک ان کے بغیر چل پڑی ہے. پہلی تحریک جب سعد رضوی صاحب نے چلائی تھی تو یہ تصور کیا گیا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ یہ تحلیل ہو جائے گی, کوئی بندہ ان کو ان کے کاٹ کے نہیں ملے گا. پلک چھپکتے سعد رضوی صاحب کا امیج اب وہ بن گیا ہے جہاں پہ خادم رضوی صاحب چھوڑ کے گئے تھے. پھر اس سے بھی زیادہ ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں تحریک چل پڑی, اور آج کے دن تک دھرنا بھی انہوں نے کہا جی ہم ایستا ایستا جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹریفک بان میں ہم چلنے دیں گے, وہاں پہ بیٹھے رہیں گے, اور 10 دن کے اندر دیکھیں گے کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے, کیا کچھ ہوتا ہے. پھر جب شیخ رشید نے, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وزیر اعظم اور جو موجودہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ان کی قیادت ہے ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پھیلانے میں اور ان کو اجاگر کرنے میں بڑے مؤثر ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے کہ وہ ان کو کچھ بات بتاتے ہیں, وزیر اعظم کچھ بتاتے ہیں, بلکہ وزیر اعظم کی ساری باتیں اندر جا کے ان کو بتا دیتے ہیں کیا تیاری ہو رہی ہے. چنانچہ وزیر اعظم عنقریب آپ دیکھ لیں گے کہ شیخ رشید صاحب کو ہٹا کے جو وزیر داخلہ ہے کوئی ایک نئے ان کو کرنا پڑے, تماشا کسی اور کو بنا دے. لیکن وزیر اعظم, میں نے پہلے کہا کہ جی یہ نوٹیفیکیشن جیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوئے, اور یہ ٹی ایل پی کا جو معاہدہ ہوا ہے جس کے پھر ان کے اوپر ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شامل قریشی صاحب بیچارے سٹف فیس کے ساتھ کچھ نہیں سمجھ آتی کیا کریں, اور مفتی منیب صاحب ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی گورنر یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی بہت بڑا بندہ جو ہے وہ کر رہا اور وہ ڈکٹیٹ کروا رہے ہوں بیٹھے ہوئے. اور پھر تصویری میں نے آپ کو پرسوں دکھائی تھی کہ کیسے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی یہ میٹنگز ہوئی. بہرحال یہ بات اچھی ہے بری, باجوہ صاحب کا امیج جو ہے بہت بلند ہوا ہے. اب میری ان سے پھر یہی گزارش ہے جو کہ 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے کی تھی کہ باجوہ صاحب آپ ہی سے امید کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ
آپ ہی نے در دیا، آپ ہی دبا دو کہ کسی طریقے سے ملک کو ایک آئین کے راستے پہ چلا دیں. اور جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، ایکسیسز کمٹ ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے، مریم نواز صاحب بات نہ کریں، فلاں بندہ بات کرے، اس کو آپ انڈو کر دیں. اب یہ چیزیں بہت معمولی ہو گئی ہیں. اور عمران خان صاحب تو اس وقت اتنے منتقم المزاج ہوئے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نیب کا جو سیکنڈ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، یہ اسی کے ایکسٹینشن ہے کہ ان کا جو انتقام ہے وہ سب بنا رہا ہے. کیونکہ ان کو اب جس کو کہنا چاہیے کہ بھاجا صاحب پہ یا ان کے ساتھیوں پہ تو ان کا غصہ آئے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے. وہ سارا غصہ ان کا نکلنا ہے اپوزیشن کے اوپر، اور اپوزیشن کے بھی ان لوگوں کے اوپر جو کہ مفاہمت جو ہے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یا جن کے بارے میں تاثر ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جگہ انہیں ریپلیس کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس جو نیب کے اوپر عمران خان صاحب نے ظلم ڈھائے اس ادارے کو اور زیرو کرنے میں، کہتے ہیں یہ ادارے بنانے تھے، انسٹیٹیوشن بنانے تھے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، تعلیم عام کرنی تھی، صحت میں انہوں نے کام کرنا تھا، ڈیولپمنٹس کرنی تھی، ساری چیزیں جو ہیں کھڈے لائن لگ گئیں کہ وہ کوئی ایک عمل نہیں ہے کہ دفتر جو ہے پورے اعمال سے خالی ہے. اب لے دے کہ جو ادارے جو تھے جو پہلی تباہ حال تھے ان کو مزید ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کو بھسم کرنے کے لیے ان کو آگ لگایا جا رہا ہے. اور نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہوا ہے. اب ترمیمی آرڈیننس کے اندر شاید خاقان بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کے اندر ایک ہی چیز ڈال دو کہ یہ ترمیمی آرڈیننس خالص مسلم لیگ نون کے لیے بنایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کیا فائدہ ملا آپ کو 3 سال کی انتقامی سیاست کر کے؟ آپ کا یہ خیال تھا کہ میں ان کو دور کر دوں گا اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی اور میں ہی چوائس ہوں گا. آج دیکھ لیں کہ آپ جو سمجھتے تھے کہ 10 سال کا خواب دیکھ رہے تھے، تحریک انصاف والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے دن ہماری حکومت چلے گی. آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے عمران خان صاحب. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک آئین جو بھی ہے ڈیفیکٹو ہے، ڈیجورو ہے، جیسے تیسے الیکشن ہے، لیکن حکومت تو آئین کے تحت ہی چل رہی ہے نا بظاہر. سپریم کورٹ بھی کہتا ہے آئین کے تحت حکومت ہو رہی ہے، یا اس کے مطابق وہ بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. بہرحال جیسی تیسی بھی حکومت ہے، لیکن یہ سوال نہیں بنتا کہ یہ حکومت کتنا ٹائم پورا کرے گی. اور وہ بھی تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، وہ بھی ہمارے جیسوں سے پوچھے کہ جی کب تک، جب بھی ملے ایک ہی سوال ہے پچھلے 4 5 7 8 10 دنوں سے کہ کتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں. اس حال میں آپ کی حکومت، جو میں نے کہا تھا نا کہ سسک کیڑیاں رگڑ رگڑ کے، لیکن خدا گویا کہ دلی دعا ہے اور ہر اس بندے کی مخالفت کرنی ہے جو آپ کی حکومت ختم کرنے کے لیے آگے آئے گا، کہ آپ کو پورا ٹائم دیا جائے. پاکستان اس میں لاس کرتا یا نہیں کرتا. اب اس کے لیے آپ کا یہ خیال تھا کہ جی میں مزید جو ہے عرصہ یاد تنگ کر دوں، اور نیب کا جو قانون آپ نے بنایا ہے، اس نیب کے چیئرمین کو تا حیات آپ چیئرمین بنا لیں. آپ نے منہ کالا کرا رہے ہو تو اچھے طریقے سے کراؤ، اس کو تا حیات چیئرمین بنائیں، قوانین کو سخت کر کے نافذ کر دیں اور کہہ دیں ہم اس سے باہر ہیں. وہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو آپ نے آرڈیننس لی ہے، اگلی حکومت آ کے دوسرا آرڈیننس دے دے گی. اگلوں نے جنہوں نے رگڑا دینا اور دھر رگڑ دینا، ان کو یہ قوانین کبھی مانے نہیں آئے. وہ آئین نہیں مانے آیا، یہ قوانین کیا مانے آئیں گے؟ کتنا تحفظ دے دو گے اپنے آپ کو؟ شرم آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ آپ کو کہ آپ کیا باتیں کرتے رہے ہو اور عمل آپ کے کہیں کہ اپنے آپ کو. میں سب سے پہلے احتساب پارٹی فنڈنگ کیس سے لے کے کوئی کیس دیکھ لیں جس میں آپ نے عدالت کے ساتھ تعاون کیا ہو پاکستان میں. کوئی ایک کیس بتا دیں جس میں آپ نے عدالت کے ساتھ تعاون کیا ہو، سوائے اس کے کہ جو آپ کو ثاقب نثار کی ایک پلانٹ عدالت ملی تھی جس کے اندر آرکسٹریٹڈ تھی اور سارا کچھ طے شدہ تھا، اور اس عدالت نے کیا عزت کمائی. آج کس وقار سے اس کا نام لیا جاتا ہے. وہ بیچارے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب آپ کو صادق امین کہنے کے بعد کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے ان کے لیے. تو ان حالات میں آپ نیب کا ترمیمی آرڈیننس لائیں. میرا خیال ہے کہ یہ بندہ جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک ڈھیٹ پن کی اور شرم حیا کو ایک طرف رکھنے کی یہ آخری وجہ ہے. یہ ساری صورتحال کے باوجود اینڈ رزلٹ یہ ہے، اور اس میں جو بات
کئی بٹس اینڈ پیسز میں ٹکڑوں میں ہوتی رہی، اس کا لب لباب صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگلا نظام جو بیساکھیوں کے بغیر ہے وہ آپ کے لیے سوہان روح ہے۔ آج آپ نے اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کی بھی دے لی، وہ کیا ہے کور کمیٹی جس میں آدھے سے زیادہ بندے آپ کے ہیں ہی نہیں، لیکن آپ کا مجبوری ہے۔ پھر آپ نے اتحادیوں کو بلا لیا، پرویز الہی صاحب بھی آج آپ کو ملنے کے لیے اب ان کو بلانا پڑا آپ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کیا کیا القابات سے نوازتے رہے۔ کم از کم اتنا ہی کر دیں کہ ان ساری باتوں پہ جو لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اس پہ معافی مانگ لیں۔ چلو نواز شریف وغیرہ سے معافی بعد میں مانگنی پڑے گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی سیاست کا جو مستقبل ہے، اگر آپ نے سیاست جاری رکھی تو آج یہ میری پیشن گوئی دیکھ لیں کہ آپ نے وہ سیاست نواز شریف کے پیچھے، نواز شریف کے ساتھ آپ کی نتھی ہو چکی ہے۔ اس کا آپ کو خود بھی ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ اب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں رہی، کیونکہ جب سے ایک پیج صاف ہوا ہے اور سب کچھ کہنے کے بعد کہ آپ کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے اوپر بھاری ہے، آپ کی حکومت، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اللہ کرے کہ اس رول سے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر جائیں، پاکستان کی کو ایک سیاسی استحکام دے جائیں، آئین کی حکمرانی دے دیں۔ کہتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جنرل باجوہ صاحب سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن یہی زمینی حقائق ہیں اور یہی ان سے گزارش کی جا سکتی ہے۔ ان کا امیج جو ان ساری چیزوں میں بہت بلند ہوا ہے، اس کو وہ اپنی زندگی جس کو کہتے ہیں لارجر دین لائف بنا کے جا سکتے ہیں، اگر وہ بڑے فیصلے اسی طریقے کرتے رہیں جس طریقے کر رہے ہیں۔ اور جو گند پچھلے 3، 4، 5، 6 سالوں سے باوجود سیاست میں بھی پڑ چکا ہے اور اداروں کے اندر بھی پڑ چکا ہے، وہ اس کی خود بہت تطہیر ہو جائے گی۔ جناب باجوہ صاحب کا اگر یہی عزم صمیم سامنے آیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان دوبارہ جو ہے اپنی ترقی کے راستے پہ انشاءاللہ گامزن ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔